الرحیم۔ آج میں حضور بادشاہ سرکار قلندر دوران کی خدمت میں حاضر ہوا بحیثیت جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب۔ ایک تو آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنی تھی اس حوالے سے کہ اللہ کریم نے آپ کے دم میں، آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، انسانیت کی آپ بھرپور طریقے سے خدمت فرما رہے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، تو میں سب سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہے۔ تو اللہ پاک نے بہتر وہی جو انسان بہتر ہے اور صاحب ایمان ہے اور سرکار سے جس کا تعلق ہے وہی ولی ہے۔ اور آپ میں تو اللہ پاک نے یہ خوبی رکھی ہے کہ صرف آپ ولی نہیں، ہمارے نزدیک تو آپ ولی گھر ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو خوبی دی ہے۔ علامہ ہزاروی صاحب جیسے دوست آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے پچھلے دنوں جو عالم اسلام میں ایک کرب تھا، اضطراب تھا ہالینڈ کے مسئلے میں، تو آپ نے جو یورپ میں اپنا اثر رسوخ رکھتے تھے، کیونکہ یورپ کے لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ کا اثر بھی ہے، آپ کا آنا جانا بھی ہے، مغرب میں آپ کا ایک نام ہے۔ اس حوالے سے جو آپ نے ہالینڈ میں خط لکھا، اللہ پاک کا فضل اور کرم ہوا کہ اس کا بھی اثر ہوا۔ پاکستان میں جتنے علماء، مشائخ اور صاحب ایمان، نبی پاک کے غلام، ہر سطح پہ جن جن لوگوں نے کاوشیں کی وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن آپ نے جو کام کیا، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے آپ نے خط لکھا اور اچھی انداز میں لکھا اور اس حکومت کو اپنے کرب سے اور امت مسلمہ کے کرب سے اور اضطراب سے آگاہ فرمایا۔ اس کا الحمدللہ اچھا رزلٹ آیا۔ اس پہ ہم آپ کی خدمت میں شکر گزار بھی ہیں پورے مسلک اہل سنت اور عالم اسلام کی طرف سے، اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے بروقت جو آپ نے انہیں آگاہ کیا اور اس کا رزلٹ جو ہمارے سامنے آیا، اس میں حکومت پاکستان کا بھی کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بھرپور روحانی کردار ہے، جس کا فائدہ پورے عالم اسلام کو ہوا اور پاکستان کو ہوا۔ تو آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہر وہ جو ملت اسلامیہ کا درد اور دکھ اور جو تکلیف جہاں سے بھی اٹھے اس میں آپ بھرپور کردار ادا فرمائیں گے جیسے پہلے فرماتے ہیں۔ آج کل ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ ایک عرصے سے قادیانیت جو ہے وہ ہمارے ملک میں چھانے کی کوشش کر رہی ہے، مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، یہ بڑے حساس مسائل ہیں۔ پچھلی حکومت کو بھی لے ڈوبا۔ تو آج کافی دنوں سے میاں عاطف کے حوالے سے جو اضطراب چل رہا ہے پاکستان کی قوم میں اور امت مسلمہ میں، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ چونکہ آپ صاحب اثر ہیں، صاحب نظر ہیں، صاحب حال ہیں، صاحب قال ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو عمران خان صاحب تک آپ کی براہ راست جو ہے ڈائریکٹ ایک اثر ہے، وہ اثر آپ استعمال فرمائیں تاکہ یہ اضطراب جو ہمارا ملکی سطح پہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ تو سرکار دو جہاں سے آپ کی وفائیں اور نبی پاک کا خاص نظر کرم اور فیضان بغداد شریف اور نجف شریف، وہ تو اللہ کریم کا خاص فضل ہے کہ مولا کائنات کی نظر بھی ہے، سرکار غوث پاک کی نظر بھی ہے آپ پر بھی اور بلاوڑہ شریف پر بھی۔ آپ اسی طرح جس طرح فیض آ رہا ہے آپ آگے تقسیم فرما رہے ہیں، تو یہ جاری و ساری رہنا چاہیے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم ملت اسلامیہ کو، اور جہاں جہاں خصوصی دعا ان کے لیے ہے جو کشمیر کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں اور برما میں ہیں، فلسطین میں ہیں، لیبیا کے اندر ہیں، جہاں جہاں کفر نے حملے کی ہیں عالم اسلام پہ اور زخمی کیا ہے ملت اسلامیہ کے قلوب کو، اس کے لیے مرہم کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے، اللہ پاک پروردگار عالم انہیں اس پہ استقامت بھی عطا کرے، اور ملت اسلامیہ کی دعائیں اسی کے ساتھ ہیں
کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خالق کائنات، اقبال نے کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ، تو اسی کے گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ کفر جو ہے الکفر ملت الواحدہ، وہ حضور سید کائنات پہ حملے کرنے سے باز نہیں آتا، اور الحمدللہ عالم اسلام سرکار کے غلام دفاع کرنے میں پہل چکے۔ اسلام کرتا ہی نہیں ہے، اسلام ہمیشہ دفاع کرتا ہے، تو وہ دفاع آپ جیسے شخصیات کی وجہ سے الحمدللہ بھرپور۔ آپ نے خط لکھا تو ایک قوم میں ایک امید آئی۔ اسی طرح آپ ہر مسئلے میں راول دستے کے طرح کردار ادا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی صحت میں، عمر میں، فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال پروردگار عالم مزید عالم اسلام کے دکھوں پہ مرہم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں آپ کے ہاں حاضری اور آپ سے ملاقات، دل کو چین بھی ملتا ہے، رات بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، اور یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ درخواست ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی ہماری گزارش ہو ہم سے ملاقات بھی ہو جائے کرے۔ اللہ رب العزت آپ کی جو سایہ ہے اہل سنت پہ، عالم اسلام پہ قائم دائم رکھے۔ علامہ ہزاروی صاحب چونکہ آپ کے آستانے پہ ایک صاحب علم و عرفان ہمارے دوست ہیں، اللہ رب العزت خالق کائنات ان کے علم و عرفان میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ میں تو پہلے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ جس وقت عمران خان سے کوئی رابطہ ہو یا کوئی خط لکھیں تو عالم اسلام کے، اور بالخصوص ان مسائل سے، روحانی اور مذہبی جو مسائل ہیں، خصوصی طور پہ انہیں ایک جیسے باقی ٹیم ہے، علماء اور مشائخ کی ٹیم ان کی سرپرستی پہ ہونی چاہیے، جن سے وہ رابطہ کر کے ایسے ایشو جب بھی اٹھیں وہ علماء سے رابطہ کریں۔ ویسے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ علامہ نور الحق صاحب کو انہوں نے مذہبی امور کا قلمدان سپرد کی ہے، وہ الحمدللہ انشاءاللہ اس منصب کے لیے بہتر رہیں گے، اور ہمارے لیے وہ سعادت ہے کہ اللہ پاک نے پروردگار عالم نے ایک نیک سیرت پاکردار شخصیت جو ہے وہ مذہبی امور کا قلمدان ان کے پاس ہے۔ آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے ہمارے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک کائنات، اس طرح ہم سب کے اتفاق اتحاد نصیب فرما، ناموس رسالت کی ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، دفع رسول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں مٹنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرما۔ بادشاہ سرکار نے جس طرح عالم اسلام کو بیدار کیا ہے، اے مالک کائنات ان کی زندگی میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ دربار علیہ بلاولہ شریف ہمیشہ کی طرح ناموس رسالت کے اوپر مار مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، اے رب العالمین ان کے ساتھ مل کر ہم سب کو بھی حضور کی محبت نصیب فرما، اور اس فیضان کو تا قیامت جاری اور ساری فرما۔ تمام علماء اہل سنت کے اتفاق اتحاد نصیب فرما کر گنبد خضرا کے سائے کے نیچے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ۔